بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أرحم الراحمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محمد المصطفى ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين وسيد المهتدين محمد المهدي المجتبى ثم الصلاة والرضوان على آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى آخره. صدق الله العظيم. سورة بقرہ آیت نمبر 185. حاضرین محترم، کل رمضان المبارک کے درس قرآن میں یہ بات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو بندوں کی زندگی اور زندگی کے سارے امور، ان کا رنگ ڈھنگ، چلنا پھرنا، سب کیسے ہو، ایک مقصد کے تحت زندگی بسر کرنے والے بھی بندے اور انسان کہلانے کے حقدار ہیں، اور جو بے مقصدی، بے پرواہی، سرکشی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ دکھنے دکھانے کو دو پیر دو ہاتھ کے انسان ضرور ہوتے ہیں، لیکن قرآن عظیم ایسے لوگوں کو کل انعام بل ہم اضل، چوپایوں کے مانند جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ قرار دیتا ہے۔ انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، ان کے مقصد کو بھی سب سے جدا کرنا اور اعلیٰ رکھا، تو انسانوں کا بھی کام ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے ایم کو پانے کے لیے وہ سارے طریقے، وہ سارے قوانین، وہ مکمل رولز اور ریگولیشنز جو اس کے مقصد میں مددگار بنتے ہیں،
انسان کی پیدائش کے منشا کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں بہرحال حاصل کرے، اختیار کرے۔ حاضرین محترم، یہ عام اصول ہے کہ جو قواعد ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں، وہ مشقت والے ہوتے ہیں، چاہے دنیاوی بھی ہو، کسی کے مقرر کردہ ہو۔ ان احکامات کو اختیار کرنے کا مقصد اور منشا یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو چھوڑا جائے اور بہت ساری چیزوں کو اختیار کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالی انسان کی پیدائش ہی کیا ہے اس کی بندگی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے۔ تو انسان کی پیدائش اور تخلیق کے منشے کو پانے کے لیے جب انسان ان اصولوں پر اپنے آپ کو کاربند کرتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، تو یقیناً وہی کانسیپٹ کے حساب سے، وہی اصول کے حساب سے اس انسان کو بھی بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے، تب ہی کہیں جا کر وہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لائق بن جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اگرچہ کہ دنیا میں اب تک اور قیامت تک قوانین بنتے رہیں گے، دستور بنتے رہیں گے، بنے ہیں، اچھے سے اچھے بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ انسان اس دستور کے مطابق دنیاوی زندگی گزار سکے۔ لیکن انسان کے لیے جو سب سے بہترین دستور، مینیفیسٹو، وہ کون سا ہے؟ وہ دستور صرف اور صرف وہی دستور رہا جو انبیاء کرام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کی رہبری کے لیے مقرر کرتا رہا ہے۔ اور اس دستوروں کو پیش کرنے میں سب سے آخری جو دستور حیات، مینیفیسٹو، وہ نظام العمل، وہ نظام زندگی جسے اختیار کرنے کے بعد انسان اپنی زندگی کو بندگی کے لائق بنا سکتا ہے، وہ ہے آخری دستور قرآن عظیم، جس میں اللہ تعالیٰ سارے اصولوں کو، سارے ضوابط کو بیان کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اصولوں کو اپنانے پر، احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کو خواستہ یا نہ خواستہ، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بہت ساری باتوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری باتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے احکامات دستور میں بتائے ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو انسان کو اگر اپنا مقصد حیات عزیز ہو، پیدائش کے منشا کو سمجھتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہ نہ چاہتے ہوئے عمل نہیں کرے گا بلکہ چاہتے ہوئے عمل کرے گا، پورے شوق کے ساتھ، جوش کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ۔ تو مسلمانوں کے پاس ایک مکمل دستور حیات، یہ واحد قوم ہے جن کے پاس ایسا مکمل دستور حیات ہے جس میں دنیا اور آخرت میں انسان کو جو چیز پیش آ سکتی ہے، جو باتیں پیش آ سکتی ہے، اس مینیفیسٹو میں، اس دستور حیات میں بیان کر دی گئی ہے۔ یہ ایسا دستور حیات ہے کہ انسان کی پیدائش سے بہت پہلے سے بتاتا ہے، پیدائش کے بعد بتاتا ہے، اس دنیاوی زندگی کے طور طریقوں کو بتاتا ہے، اس کے بعد، اس زندگی کے بعد بھی جو پیش آنے والی باتیں ہوتی ہیں ان ساری باتوں کو بتاتا ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، یہ نزول قرآن ہوا ہے، اس کے بعد سے قیامت تک کی ہر بات کو اس میں کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن عظیم میں ایک دوسری جگہ آیت شریفہ آئی ہے کہ تبیانا لکل شیء،
جو کسی بھی ملک میں رہنے والے، کسی بھی رنگ و نسل والے، کسی بھی قوم والے، سب کے لیے ممکن العمل ہے، لیکن یہ انہی کے لیے ممکن العمل ہے جو دنیا میں آنے کے منشا کو سمجھتے ہیں، اپنی پیدائش کے منشا کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ نے ہماری پیدائش صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے کی ہے۔ رنگ نسل جدا کرنا، زبانیں جدا کرنا، الگ الگ ممالک، الگ الگ ٹائمنگ، الگ الگ، اس کے باوجود قرآن عظیم کی تعلیمات یہ دستور حیات ایسا ہے، سب کے لیے ایک جیسا۔ نماز سب کے لیے 5 وقت مقررہ وقت میں فرض کی گئی، سال تمام میں 1 مہینہ روزہ فرض کیا گیا ہے، چاہے کہ وہاں کا دن طویل ترین ہو یا پھر یہ کہ موجودہ دور میں بڑا بہترین اور دلچسپ ایک مضمون آیا ہے اخبار میں، جہاں بتایا گیا ہے کہ سورج صرف 1 گھنٹے کے لیے غروب ہوتا ہے، تو وہاں بھی اجتہاد کر کے بتا دیا گیا کہ 5 وقت کی نمازیں کیسے پڑھی جائیں، وہاں بھی اجتہاد کر کے یہ بتا دیا گیا کہ رمضان المبارک کا روزہ کیسا رکھا جائے، تو ان کی سحری بھی سورج میں ہوتی ہے، ان کا افطار بھی سورج میں ہوتا ہے۔ تو الغرض میں یہ بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ قرآن عظیم ایسا دستور حیات ہے کہ کہیں بھی ہو ایک مومن بننے کے لیے ممکن العمل ہے، یکساں ہے، احکامات یکساں ہے، فائدہ تو ایک مومن بندہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کرے، یہ طے کرے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ ایسا دستور حیات ہے کہ اس کی وجہ سے ایک مومن بندہ اگر واقعی صدق دلی کے ساتھ اس دستور حیات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی جستجو اور کوشش کرے گا تو اسے دنیا میں بھی فائدے حاصل ہوں گے اور آخرت میں تو یقیناً وہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہ بات طے ہے کہ یہی واحد دستور حیات ہے قرآن عظیم جو انسانوں کی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ کوئی اور دستور کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہو جا سکتا ہے، مثال کے طور پر دنیا میں مختلف دستور بنتے ہیں، بہترین اذہان اس دستور سازی کے پیچھے رکھتے ہیں، تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کا سب سے اپ ٹو ڈیٹ بہترین پرفیکٹ مینیفیسٹو ہے، دستور ہے، لیکن جب زمانہ گزرتا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اسکار رفتہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، پھر موجودہ دور کے حساب سے اس دستور میں ترمیم کرنی پڑتی ہے۔ آپ ہندوستان کا ہی دستور اٹھا کر دیکھ لیجیے، 50-55 سال برس جب بنا تھا، آج بھی اس میں ترمیم ہوتی ہے، کریکشنز ہوتے ہیں۔ میں قطعی طور پر اللہ کے دستور سے اور ہندوستان کے دستور سے مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اللہ کا دستور تو کوئی چینجز کے قابل نہیں، قیامت تک یہ قرآن عظیم نازل ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تیقن دے دیے، یہ گارنٹی دے دی، یہ بتا دیے، سورۃ الحجر میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا دیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس قرآن عظیم کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قیامت تک کوئی بھی تبدیلی کی اس میں ضرورت نہیں۔ آپ کو یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ 1450 برس کا طویل عرصہ ہو گیا قرآن عظیم نازل ہوا، یہ قدیم ترین اور لافانی دستور حیات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ 1450 برس کا طویل عرصہ، آپ ہم جب جس زمانے میں موجود ہیں، یہ زمانہ قیامت کا اتنا قریبی زمانہ ہے کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کیے ہیں، قرآن عظیم میں جو بیان ہوئے ہیں، وہ دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک کر کے پورے ہوتے جا رہے ہیں۔ اتنے آخری زمانے میں بھی یہ قرآن عظیم اپ ٹو ڈیٹ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوا ہے، نہ ہوگا۔ قیامت تک یہ ایسا دستور حیات
مکمل ہو، شک و شبے میں اگر آدمی گرفتار ہوگا تو پھر قرآن عظیم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ایسی بارش ہے جو ہر جگہ برستی ہے، ہر جگہ برستی ہے، پہاڑ پر بھی برستی ہے اور سرسبز و شاداب زمین پر بھی برستی ہے۔ تو یہ زمین جیسی ہوگی بارش بھی ویسا فائدہ پہنچائے گی۔ قرآن عظیم بنجر زمینوں پر کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ پہلے آدمی کا ایمان سچا ہونا ہے۔ قرآن عظیم کی ابتدائی سورت کی ابتدائی آیت کو ہی ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ بقرہ قرآن عظیم کی پہلی سورت، دوسری سورت سورہ فاتحہ پہلی اور سورہ بقرہ دوسری سورت کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، اور شک ہی ایک ایسا مرض ہے جس میں گرفتار ہو کر آدمی ہلاک اور برباد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے برے اور بڑے مرض کا خاتمہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے مکمل، یہ دستور حیات ایسا شک سے پاک ہے جو متقیوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ کیسے متقیوں کو؟ ایسے متقیوں کو، ایسے پرہیزگاروں کو جن کی پہلی کوالٹی، جن کی پہلی پہچان، بڑی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب پہلی مرتبہ اقرأ باسم ربک الذی یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی تو کون موجود تھا؟ غیب پر ایمان لانے والے قیامت تک ایمان لاتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ قرآن عظیم جو ہمارے درمیان ہے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اس پر اگر ایمان نہ ہو، شک و شبے میں مبتلا ہو تو پھر آدمی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، یا اس میں کمی بیشی کرنے لگے، اپنی من مانی اس کے معنی اور مطلب نکالنے لگے تو انسان ہلاک اور برباد ہوگا۔ تو ضروری یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مقدس مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس میں قرآن عظیم نازل ہوا جو قیامت تک کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے ایسا دستور حیات ہے، ایسا اپٹوڈیٹ ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گے، کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کی تعلیمات پر اگر صدق دلی کے ساتھ آدمی عمل کرنے لگ جائے تو اس دستور حیات کے مطابق اس کی زندگی، اس کی حیات ہی بدل جائے گی، واقعی اس کی حیات زندہ ثابت ہو جائے گی۔ جنہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے ان کے جینے کا سلیقہ جدا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے زندگی کا مقصد طے ہونا ہے۔ ایک مومن بندہ ہے تو اس کی زندگی کا مقصد عبادت اور بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خطاب کے درس کے شروع میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن عظیم نازل کیا گیا، ھدی للناس، رمضان بھی نازل کیا گیا، اور یہ قرآن کیسا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، وہ بینات اور کھلی کھلی باتیں بیان کرنے والا ہے، والفرقان، اور حق اور باطل میں، نیک اور بد میں، اچھے اور برے میں، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو اب یہ ایسا دستور حیات ہے جو مکمل ہے۔ اب اس کی تعلیمات پر یقیناً ہمیں صدق دلی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ ہمارے سارے مسائل کا حل اس قرآن عظیم میں موجود ہے، ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سمجھ میں آنے کے لیے آدمی کے پاس نور ایمان ہو۔ آج بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پر قرآن مجید کی تعلیمات گہرائی کے ساتھ دی جاتی ہے، لیکن آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ اس یونیورسٹی میں تعلیم دینے والے اور لینے والے
بلکہ وہاں کا چپراسی بھی پورے کے پورے یہودی ہوتے اور وہ منظم انداز میں قرآن کے مطالعے میں اتنی عمیق انداز میں جاتے ہیں، باریک بینی کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ قرآن کی ساری تعلیم کو حاصل کر کے اہل قرآن کو کس طرح گمراہ کیا جائے، اور اس کے بعد ان کی مشن یہ ہوتی ہے کہ دنیا تمام میں پھیل جائے۔ عبداللہ، عبدالغفور، طٰہٰ اور رمضان ایسے مبارک اور پاکیزہ ناموں کے ساتھ باضابطہ یہ ریسرچ کیا گیا ہے کہ ایسے افراد آتے ہیں اور آ کر سب سے بڑا یہ کام کرتے ہیں کہ حب الہی، اللہ کی محبت، حب رسول، رسول کی محبت، اسے پہلے جڑ پیڑ سے کاٹ دیا جائے۔ ایک بڑا درخت جھاڑ ہو اور اس کے بعد اس کی اصل جڑ کو کاٹ دیا جائے تو وہ ہرا بھرا نہیں رہ سکتا۔ کسی بھی جاندار کی شیرخ کو کاٹ دے تو اس میں جان نہیں رہتی۔ ویسے ہی ایک ایمان والے کے لیے حب الہی اور حب رسول ایسی چیز ہے، اگر یہ نہ ہو تو وہ تو چلتا پھرتا مسلمان دکھے گا، نماز پڑھے گا، حج کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن اس میں روح نہیں ہوگی۔ تو اس طرح یہودی آج دنیا تمام میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر قرآن کا مطالعہ کر کے قرآنی تعلیمات پر ریسرچ کر کے قرآن عظیم پر کو ماننے والوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور انہیں قرآن کی بہت ساری باتیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کا ایم، ان کا ٹارگٹ اہل قرآن کو گمراہ کرنا ہے۔ اگر اسی تعلیم حاصل کرنے کے دوران اگر ان کے ہی درمیان وہی یہودیوں کے پاس نور ایمان پیدا ہو جائے تو پھر کایا پلٹ جاتی ہے، وہی قرآن کو ماننے والے بن جاتے ہیں۔ اس لیے امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائے کہ برائے فہمیدن قرآن نور ایمان بس است۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی یونیورسٹی، کسی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے فہمیدن فہم سے ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے نور ایمان بس ہے۔ نور ایمان ہونا، اللہ کا ڈر ہونا، خوف ہونا، خشیت ہونا، تو اس کے بعد اسے قرآن عظیم کے معنی اور مطلب سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن عظیم کا نزول قرآن کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں ہم بھی نور ایمان کے ساتھ قرآن عظیم کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، پڑھنے کی کوشش کرے، گھروں میں اہتمام کرے تلاوت قرآن کا، لیکن سرسری نہیں، معنی اور مطلب کے ساتھ اور نور ایمان کے ساتھ کہ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، یوم الدین کے مالک اللہ ہے، تو وہ کون سا دن ہے جو مالک یوم الدین، اس دن ہمارے فیصلے کرنے والے۔ اگر نور ایمان کے ساتھ آدمی پڑھے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ عام انسانوں کی کیفیت الگ ہے۔ قرآن عظیم جس ہستی پر نازل ہوا وہ مقدس ترین ہستی کا طرز عمل دیکھیے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، باب فضائل قرآن میں یہ حدیث آئی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ واقعہ بڑا ہی متاثر کن ہے کہ ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہوئے، یعنی پڑھتے ہوئے، اور قرآن عظیم کی جب تلاوت کی جا رہی ہے تو اس وقت سماعت کے وقت ہمارا کیا عمل ہو، کیا طرز عمل ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حکم دیے، ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ تم مجھے قرآن عظیم سے کچھ حصہ سناؤ۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، قرآن عظیم تو آپ پر نازل ہوا ہے، ہم آپ کو کیا سنائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ مجھے دوسروں کی زبان قرآن عظیم سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، چنانچہ سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن عظیم کے سورہ نساء کی آیتوں کی تلاوت شروع کی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب قرآن سماعت قرآن کر رہے ہیں اور اس دوران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پر پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس آیت شریفہ پہ پہنچے جس کے معنی یہ ہے کہ جس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. یہ آیت شریفہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اے عبداللہ بس کرو بس کرو. جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر نظر ڈالی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور ہچکیاں جاری ہو گئے. تو اس طرح کیا وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے اور جب آیات سن رہے ہیں سماعت تو آپ سے رفقت طاری ہو جا رہی ہے اور آنسو جاری ہو رہے ہیں. تو اس کی بھی وجہ سن لیجیے. ایک حدیث شریف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دلوں پر بھی اسی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے. دل پہلی بات یہ کہ دل اللہ کا مسکن ہے, اللہ کے رہنے کی جگہ. اگر ایک انسان اس مسکن کو بدل کر اللہ کو باہر کر دیتا ہے تو وہاں پر شیطان آ کر برس جاتا ہے. تو حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دل پر اسی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح کسی میٹل پر لوہے وغیرہ پر چڑھ جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیے کہ یا رسول اللہ جب لوہے پر زنگ چڑھتا ہے تو اسے تو دور کر سکتے ہیں لیکن دل پر جب زنگ چڑھ جاتا ہے تو اسے ہم کیسے دور کریں اور دلوں کی روشنی کو چمک کو پھر سے کیسے دوبارہ ہم لائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے دلوں کو چمکانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے, دو باتیں ضروری ہے. ایک تو یہ کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ موت کو اگر کثرت سے یاد کرو گے تو دلوں کا زنگ دور. تو یہ عام مومنین کے لیے بات بیان کی جا رہی ہے کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے ہمارے لیے بھی تو ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے. چند سالوں سے ہم بھی جو کوشش کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام سنا کر اللہ کا عشق, اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول اور اللہ کے خلیفے کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک میں تلاوت قرآن سمجھ کر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.